بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مطلقاً معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، تو ایسے لوگ کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کا مطلقاً انکار کریں، ان کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ دیکھیں، معراج کے انکار کا جو انکار کرے تو پہلے اس کی نوعیت ضرور واضح ہونی چاہیے کہ وہ کس انداز میں انکار کر رہا ہے، کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ معراج کا یوں انکار کرتے ہیں کہ بیداری کی حالت میں نہیں بلکہ حالت خواب میں ہوئی تھی، یعنی گویا معراج جو ہے وہ ایک خواب کا نام ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ حالت بیداری میں ہوئی تھی لیکن وہ صرف مسجد اقصیٰ تک ہوئی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہوئی۔ بعض لوگ وہ ہیں جو اصلاً ہی اس کا انکار کرتے ہیں کہ یہ کوئی قصہ کہانی ہے ہی نہیں، یہ ایسی من گھڑت معاذ اللہ چیز ہے، تو لہذا مختلف افراد کے اعتبار سے احکام مختلف ہے۔ بظاہر کسی مسلمان سے کم از کم یہ تو متصور نہیں ہے کہ وہ قرآن کی سری اور واضح آیات کی موجودگی میں یہ کہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو اصلاً معراج ہوئی نہیں۔ یہ تو کم از کم جو ہے یہ کسی کلمہ گو سے اور قرآن کو ماننے والے سے متصور نہیں ہے، اگرچہ آج کے زمانے میں لوگ ساری حدود بھی پار کر جاتے ہیں اور کچھ ایسے ہو سکتا ہے کہ مل ہی جائیں، لیکن بہرحال حکم یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی جو معراج مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک ہے، اگر کوئی اس کا انکار کرے تو پھر وہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ پھر وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ مسجد اقصیٰ سے لے کر جو آسمانوں تک کی معراج، جو آسمانوں تک کی معراج ہے، اس کے بارے میں احادیث مشہورہ، احادیث کثیرہ بڑی کثرت کے ساتھ ہیں۔ کثیر صحابہ کرام سے 20 روایتیں اس حوالے سے موجود ہیں، تو جو ان چیزوں کا انکار کرے اور مشاہدہ اور معراج کے اس حصے کا انکار کرے تو علماء نے فرمایا کہ یہ گمراہ ہے، کیونکہ یہ احادیث مشہورہ کا انکار کر رہا ہے تو یہ گمراہ ہے۔ تیسری بات آ جاتی ہے کہ اب اس کے بعد جو وراء الورا معراج کی صورت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کا دیدار کیا، بالائے عرش گئے، یہ وہ معاملات ہیں کہ جو اخبار آحاد سے ثابت ہیں اور جن کے بارے میں علماء نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی ان کا انکار کرتا ہے تو چونکہ وہاں پر تعویلات کی صورتیں بھی پائی جاتی ہیں اور وہاں پر صحابہ ہی سے دوسرے اقوال بھی مذکور ہیں، تو لہذا اس کا انکار کرنا خطا میں آئے گا، لیکن اس کے اوپر فسق کا یا گمراہی کا یا کفر کا حکم نہیں ہوگا۔